میرے بھائیوں میری بہنوں، مغرب کی نماز کے بعد آپ کو ایک وظیفہ فوراً پڑھ لینا ہے۔ جب بھی اپنی زندگی میں آپ پریشان ہو، تنگ دست ہو، مایوس ہو، پیسوں کی وجہ سے آپ کے گھروں میں جھگڑے ہوں، گھر میں مفلسی ہو، فاقے ہوں، غربت نے آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں اگر ڈیرے ڈال دیے ہوں، غربت آپ کا پیچھا چھوڑنے کے لیے اگر تیار نہیں ہے، پیسوں کو سمجھ لے آپ سے نفرت ہو چکی ہے، تو میرے بھائیوں یہ وظیفہ پڑھ لینا، پیسے کو آپ سے محبت ہو جائے گی، پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ رزق آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے گا۔ رزق کے لیے، پیسوں کے لیے اگر آپ واقعی میں پریشان ہیں، آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، چاہے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، جس کونے میں، جس گاؤں میں، گلی میں موجود بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جب مغرب کا وقت ہو، آپ لوگ مغرب کے فوراً بعد کوشش کرنا، جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھ لیں، جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اب چاہو تو یہ ایک دن مغرب کے بعد پڑھ لو، چاہو تو روزانہ مغرب کے بعد اس وظیفے کو اسی طریقے سے، طریقہ روزانہ ایک ہی ہوگا، مغرب کے بعد چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف ایک دن اگر پڑھ لو گے، ایک دن، تو پھر روزانہ اگلے دن کا انتظار کرو گے کہ کب اگلا دن آئے اور ہم مغرب کی نماز پڑھیں اور یہ آزمودہ اور مجرب غیبی دولت کا وظیفہ ہم لوگ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی مالی پریشانی کو فوراً ختم کر دے گا۔ غیب سے آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا گھر، آپ کی جیب، آپ کی بینک، آپ کی دکان، آپ کی الماری پیسوں سے بھر جائے گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو میں نے آج جو وظیفہ بتلانا ہے، آج کا عمل، وہ خوش نصیب بہن بھائی ہوں گے جو آج کا وظیفہ پڑھ لیں گے۔ آج مغرب کے بعد کا وہ وظیفہ آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آپ لوگ بالکل مایوس مت ہونا، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر پریشانی بھی ختم ہوگی، ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہوگی۔ آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس ویڈیو میں جو وظیفہ مغرب کے بعد کا بتلایا گیا ہے، جس ترتیب سے، جس طریقے سے بتایا گیا ہے، اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لو گے تو میرا یقین مانو، آپ پر اگر بے شمار قرضہ بھی ہے تو وہ قرضہ بھی اتر جائے گا۔ آج اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو، تو کل آپ لوگوں کو قرضے دینے لگو گے، لوگوں کو ادھار آپ خود دینے لگو گے۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ لوگ کیا کرو، مغرب کی نماز کے بعد آپ لوگ کوشش کرنا، جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر نماز کے بعد نہ پڑھ سکو تو مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت میں تو ضرور یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ بڑا خاص وقت ہے۔ اس وقت میں یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر پڑھتے ہو آپ لوگ، دولت تو میرے بھائیوں میری بہنوں کچھ بھی نہیں، دولت تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ پوری دنیا جہاں کی آپ لوگ، کوئی ایسی حاجت ہو آپ کی، کوئی بڑا آپ کو ایسا محل نما گھر چاہیے ہو، وہ بھی آپ کو ملے گا۔ کوئی ایسی قیمتی گاڑی چاہیے ہو، آپ کو وہ بھی ملے گی۔ اکثر میرے بھائی بہن ایسے خواہشوں میں ہوتے ہیں، ہمیں بڑا موبائل چاہیے، بڑے قیمتی موبائل ہیں، 5-5 لاکھ، 6-6 لاکھ، 8-8 لاکھ کے۔ تو ہمیں ایسی کوئی خواہش، جو آپ کی حاجت ہو، مراد ہو، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی فوراً پوری ہوگی۔ یہ آپ کو میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ حاجت کو پوری کرنے کا وظیفہ میرا اپنا ذاتی آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں، میں نے جب بھی اپنی مالی پریشانی میں، اپنے دکھ تکلیف میں، جب بھی اپنے کئی مسائل ہوئے ہیں، میں نے یہ وظیفہ جب بھی پڑھا ہے، مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ کے دیکھ لینا۔
میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھیں گے۔ میری بہنیں اگر گھر میں نماز پڑھتی ہیں مغرب کی تو کوشش کرنا جیسے ہی نماز کمپلیٹ ہو جائے سلام پھیر لیں آخری رکعت میں، اتحیات میں جیسے بیٹھتی ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے، پوزیشن آپ کو چینج نہیں کرنی۔ اور میرے بھائی بھی اسی طریقے سے کوشش کرنا نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، اگر نہ پڑھ سکیں کوئی وجہ ہو، دیر ہو رہی ہو، جلدی میں ہو تو پھر کچھ دیر بعد، لیکن عشاء سے پہلے پہلے پڑھ لینا۔ اس وظیفے کا جو وقت ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے۔ اب سمجھ جائیں، سب سے پہلے آپ کو جب وظیفہ شروع کریں سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک ایک ورڈ سمجھیے، ایک ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ میں بول کیا رہا ہوں، میں پڑھ کیا رہا ہوں، کس طرح آپ کو کس ترتیب سے یہ عمل سمجھا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ بس پڑھیں، پھر اس کے بعد فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ فوراً قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، ایک ایک بات آپ کو سمجھاؤں گا، یہ آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں کہ اس سے آسان وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ ایک تو آسان ہے، اوپر سے 30 سیکنڈ میں آپ لوگ یہ پورا وظیفہ پڑھ لو گے۔ 30 سیکنڈ سے اوپر وقت آپ کو نہیں لگے گا، یہ پورا عمل 30 سیکنڈ کا ہے۔ آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے گا، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھ لیں تو ایک ہی مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کوئی اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو ایک مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، جب ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں تو اب آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں بہت آسان سے وظائف ہیں، بہت آسان سے وظائف۔ پہلے اور فرسٹ نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف 3 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پہلا کلمہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، 3 مرتبہ پہلا کلمہ، یہاں تک آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آگے 2 وظائف رہتے ہیں، دونوں بھی آسان وظائف ہیں۔ پہلا کلمہ جب 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھ لو پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، اس کے بعد آپ کو فوراً کیا پڑھنا ہے؟ ایک پہلے تو اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے، اگر تسبیح نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے اللہ اکبر کا وظیفہ؟ صرف 11 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ صرف 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آخر میں، اینڈ میں، آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر بھی دکھ رہا ہے، سبحان اللہ، اس وظیفے کو بھی آپ لوگ یا تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا میرے پیارے بھائیوں بزرگوں بہنوں دوستوں سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔
سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ آخری وظیفہ آج کے عمل میں سبحان اللہ کا آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 مرتبہ آپ کو سبحان اللہ کا وظیفہ آج کے عمل میں پڑھ لینا ہے۔ اور جب 21 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ جو درود پاک پڑھنا چاہیں، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ 3 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 ٹائم جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں آخر میں آج کے عمل میں، تو اس کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ میرا سیکنڈ چینل ہے پیر ابراہیم شاہ، میرا مین چینل ہے کراماتی وظائف چینل، وہاں پر آج جمعرات کی 3 ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں۔ تینوں جمعرات کے مجرب اور آزمودہ وظائف ہیں۔ چینل کا نام ہے کراماتی وظائف چینل، شاید آپ نے پہلے بھی وزٹ کیا ہو، اگر یاد نہ ہو تو یوٹیوب پر سرچ کریں کراماتی وظائف چینل، وہاں بھی جا کر سبسکرائب کر لیں، وہاں بھی ڈیلی آپ کو وظائف کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں، اور آج بھی وہاں پر جمعرات کے دن کی 3 ویڈیوز آپ لوگ دیکھ لیں، اور تینوں کے تینوں عمل ایک دن میں آپ لوگ جمعرات کے کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو وظیفہ ہے مغرب کے بعد کا اس ویڈیو میں، اس وظیفے کو آپ لوگ چاہیں تو ایک دن پڑھ لیں، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو روزانہ پڑھ لیں، جیسی آپ کی مرضی، جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے۔ آخر میں جب درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دعا لازمی کیجیے گا، اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔